بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاس 9 چیپٹر نمبر 8 پیج نمبر 158. آج ہمارا ٹاپک ہے واٹر اینڈ امپورٹنس آف واٹر. آج ہم واٹر کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹر کیا ہے, ان کے کیا امپورٹنس ہے اور ہمارے جسم میں اس کا کیا رول ہے. Water is the most abundant substances in the human body. We have about 70% water in our body. Water performs many functions in our bodies. Just like in our bodies, metabolic reactions can only occur when the reactants are dissolved. Water acts as the solvent for reactants and metabolism. The second function of the water is the water present in the blood dissolve oxygen from the lungs. In this way, oxygen is transferred to cells. Carbon dioxide is transported from cells to lungs in the same way. Similarly, water carries nutrients from the digestive system to all cells of the body. Water acts and almost every cell in the body is bathed in interstitial fluid in which almost entirely water. Water acts as a reactants in many metabolic reactions, just like in hydrolysis reactions in the body. Water is a great stabilizer of the body temperature. It absorbs and releases heat very slowly. The other function of the water is water also acts as a lubricating medium. It is the major parts of the mucus and other lubricating fluids. Water is the flushing medium for the removal of toxic chemicals, for example urea, creatinine, etc. through kidneys. جس طرح میں نے بتا دیا کہ واٹر جو ہے یہ سب سے بڑا سبسٹانس ہے ہمارے جسم کے اندر, اور ہمارا باڈی جو ہے جتنے بھی سیلز ہیں ہمارے جسم کے اندر ان تمام کے اندر جو ہے 70% واٹر موجود ہے. کیونکہ ہمارا باڈی جو ہے یہاں پہ واٹر از دا موسٹ ابنڈنٹ سبسٹانسز ان ہیومن باڈی. اور باڈی کنٹین اباؤٹ 70% واٹر, کیونکہ جو سب سے زیادہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہے وہ ہے واٹر. کیونکہ واٹر کے بغیر کوئی سیل کام نہیں کر سکتا. اگر سیل کے اندر واٹر کی ڈیفیشنسی آ جائے, اگر ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں, برین کے سیلز ہیں, ہارٹ کے سیلز ہیں, اسمال انٹسٹائن کے, لارج انٹسٹائن کے, اس طرح لنگس کے, لیور کے, پینکریاس کے, اسٹمک کے, اس طرح اسکن میں تمام کے تمام سیلز جو ہے
ان آرگن کے اندر جتنے بھی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو سیلز ہیں ان تمام کے تمام کے لیے 70% واٹر انتہائی ضروری ہے. اگر اس سیلز کے اندر واٹر کی کمی آ جائے تو مین دیٹ کہ وہ سیلز یعنی وہ پارٹ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. اب واٹر ہم ایک تو ڈائریکٹلی ہم واٹر حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پہ سورس کیا ہے واٹر حاصل کرنے کی؟ تو ڈیلی واٹر انٹیکس سچ از نیچرل واٹر, ملک, جوس, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. ہم واٹر جو ہے ایک نیچرل زمین میں پانی جو موجود ہے ہم وہ پانی پی سکتے ہیں, زمین سے حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا ہم واٹر جو ہے ملک سے حاصل کر سکتے ہیں, دودھ سے ملک ہم پیتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر بھی واٹر موجود ہوتی ہے. جوس جب ہم پیتے ہیں جو جوس کے اندر بھی واٹر موجود ہوتی ہے. اس طرح جتنے بھی فروٹس کے اندر بھی جوس کی شکل میں واٹر موجود ہوتی ہے. اور جتنے بھی سبزیاں ہیں اس کے اندر بھی ان کے ہم پتے کھاتے ہیں, سبزی جو مختلف قسم کی سبزیاں ہیں اس کے اندر بھی واٹر موجود ہے. ان کا امپورٹنس کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے واٹر از دا بیسٹ سالوینٹ, یہ ایک سالوینٹ ہے اینڈ جنرلی کالڈ یونیورسل سالوینٹ. اور واٹر کو ہم یونیورسل سالوینٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں اگر آپ دیکھو گے تو پانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی سب سے زیادہ واٹر موجود ہے, تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں سالوینٹ آف دا باڈی, یا ہم اس کو یونیورسل سالوینٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سارے کائنات میں اگر آپ دیکھو گے تو واٹر کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اٹ ڈیزالوز مینی سبسٹانسز لائک شوگر, سالٹ ایٹسیٹرا. اور سالٹ جو ہے ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے سالٹس ہم فوڈ کھاتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے سالٹس موجود ہوتی ہے. تو یہ سالٹس ہمارے جسم میں ہمارے سیلز کے اندر ڈیزالو ہوتی ہے اور بلڈ پھر ان کو نکال کر بلڈ لے کر کڈنیز کی طرف لے کے آتی ہے اور کڈنیز کی مدد سے یورین کی شکل میں, پیشاب کی شکل میں یہ ہمارے جسم سے نکلتی ہے. کچھ یہ سالٹ سویٹ یعنی پسینے کی مدد سے ہمارے مسلس کے اندر مختلف قسم کے سالٹ موجود ہے, یہ اس کو اپنے اندر ڈیزالو کر لیتا ہے اور پھر اسکن چمڑے کی مدد سے سویٹ یعنی پسینے کی مدد سے پسینے کی شکل میں جو ہے یہ ہمارے جسم سے یہ سالٹ نکلتی ہے. اس طرح کچھ شوگر بھی پسینے کی مدد سے اور کچھ یورین کی شکل میں یعنی پیشاب کی شکل میں یہ شوگر اس میں ڈیزالو ہوتا ہے اور اس کی مدد سے بھی ہمارے جسم سے نکلتی ہے اور ہمارے باڈی کے اندر ایبزارب بھی ہوتی ہے. اس طرح سالٹ اس کے اندر ڈیزالو ہو کر کچھ سیلز کے اندر ایبزارب ہوتا ہے. اس طرح اٹ ہیلپس ان دا ٹرانسپورٹ آف مٹیریل اکراس دا سیل میمبرین. اب سیل کے اندر سیل کے میں بیسیکلی جو 3 پارٹ ہے, سیل میمبرین ہے, سائٹوپلازم ہے اور نیوکلیس. سائٹوپلازم میں تمام کے تمام فوڈ میں نیوٹرینٹس ایلیمنٹ وٹامن یہ تمام کے تمام فوڈ پارٹیکل تمام کے تمام جو ہے یہ سیل کے اندر جب داخل ہوتی ہے, واٹر جب داخل ہوتی ہے یا واٹر یا سالٹ وغیرہ جب داخل ہوتی ہے یا نکلتی ہے سیل میمبرین سے سیل سے تو یہ میمبرین کی شکل میں. تو واٹر ان تمام چیزوں کو اپنے اندر ڈیزالو کرتا ہے اور سیل میمبرین کے اندر بھی لے جاتا ہے اور ان سے واپس نکلتے بھی ہے. تو ایک جو ہے مٹیریل کی ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی کرتا ہے. تیسرا جو ہے منرلز آر ٹرانسپورٹ فرام روٹس ٹو لیوز تھرو واٹر. جتنے بھی زمین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا واٹر بھی موجود ہے اور مختلف قسم کے منرلز بھی, سوڈیم, پوٹاشیم, میگنیشیم, نائٹروجن ایٹسیٹرا, یہ زمین کے اندر مٹی میں موجود ہے اور واٹر اس کو ڈیزالو کر کے پانی روٹ کی مدد سے پانی جو ہے روٹ کی مدد سے پلانٹ ایبزارب کر لیتا ہے اور یہ تمام کے تمام منرل جو پانی میں زمین کے اندر ڈیزالو ہوتی ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اندر سٹور ہوتی ہے. اس طرح اٹ پرووائڈس ہائیڈروجن فار میکنگ گلوکوز ڈیورنگ فوٹوسینتھسس. اور فوٹوسینتھسس کے دوران نیچے جب واٹر اوپر پتوں میں جاتا ہے اور فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے تو فوٹوسینتھسس کے عمل کے دوران یہ ہائیڈروجن کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ مل کر
सन اس ریئیکشن کو تیز کرتا ہے اور ہائیڈروجن جو ہے فوٹوسینتھیسس یعنی گلوکوز بنانے میں مدد دیتا ہے، اور آکسیجن جو ہے یہ ہائیڈروجن کیونکہ پانی H2O سے بنا ہے تو ہائیڈروجن جو ہے یہ فوٹوسینتھیسس کے عمل میں شامل ہوتا ہے، یعنی گلوکوز بنانے میں شامل ہوتا ہے، اس کے اندر فوٹوسینتھیسس کے پروسیس میں اپنا رول ادا کرتا ہے، اور آکسیجن جو ہے یہ باہر پانی سے ریموو ہوتی ہے اسٹومیٹا کی مدد سے۔ تو اس طرح پانی جب لیوز میں آ جاتی ہے تو فوٹوسینتھیسس کے پروسیس کے دوران اس پانی سے وہ ہائیڈروجن لیتا ہے، فوٹوسینتھیسس میں کام کرتا ہے، اور آکسیجن جو ہے ان سے جدا ہو کر اسٹومیٹا کی مدد سے پلانٹ سے باہر نکلتی ہے۔ تو ایک ہائیڈروجن بھی پلانٹ کو دیتا ہے جو فوٹوسینتھیسس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح واٹر ریگولیٹس باڈی ٹمپریچر، یہ ہمارے جسم کے ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جب ٹمپریچر زیادہ ہوتی ہے تو پسینے کی شکل میں واٹر کے اندر یہ ڈیزالو ہوتا ہے اور پسینے کی شکل میں ہمارے جسم سے باہر ریموو ہوتی ہے۔ اٹ ایبزارب اینڈ ریلیز ہیٹ ویری سلولی، اور یہ ہیٹ کو ایبزارب بھی کر لیتا ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے ہیٹ تو یہ پسینے کی شکل میں یا یورین کی شکل میں ہمارے باڈی سے یہ ہیٹ نکالتا بھی ہے۔ اب ایک اور واٹر کا رول یہ ہے، فنکشن یہ ہے کہ اٹ ہیلپس ان دا ریموول آف نائٹروجینس ویسٹ اینڈ ٹاکسک مٹیریل فرام دا باڈی۔ کچھ ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے ساڑ ہے یا ایسے جو ہے نا ایسیڈک مٹیریل ہے جو ہمارے جسم کو کڈنیز کو نقصان پہنچاتا ہے، ہارٹ کو نقصان پہنچاتا ہے، برین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ تمام واٹر جو ہے جسم میں موجود ہوتی ہے، اور وہی ٹاکسک مٹیریل اس پانی میں ڈیزالو ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ہمارے وہ سیل سے سیل سے باہر ریموو ہوتی ہے وہ ٹاکسک مٹیریل جتنے بھی، جس طرح یوریا ہے، کریٹینین ہے یا سالٹ وغیرہ، تو یہ بلڈ میں آ کر کڈنی کی طرف آتا ہے، اور کڈنی اس کی فلٹریشن کروا کر باہر ریموو کرتی ہے۔ اور اسی طرح میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ کچھ اور ٹاکسک مٹیریل ہے، نائٹروجینس ویسٹ ہے جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر مسلس کے اندر ہو تو پسینے کی مدد سے ہمارے جسم سے باہر ریموو ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اٹ ایکٹ ایز اے ریئیکٹنٹ ان میری میٹابولک ریئیکشن، فار ایگزامپل ان ہائیڈرولیسس ریئیکشن۔ اس طرح ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ریئیکشنز ہوتی ہے ڈائجیشن کی، اس کے اندر بھی واٹر اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اس طرح بلڈ سرکولیشن کی، ریسپائریشن کے دوران، یعنی مختلف میٹابولک ریئیکشن ہمارے جسم کے اندر جو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی بلڈ اپنا رول، واٹر اپنا رول ادا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سرکولیشن میں مدد دیتا ہے۔